اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقانه الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين صدق اللہ العلی العظیم۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد پر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم کرام، آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ توبہ کے ضمن میں دروس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج ہی ہمارا درس نمبر 36 وہ اسی ہدایت کے عنوان سے اور مہتدین کے عنوان سے آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ جیسا کہ کل اشارہ ہوا تھا کہ ہم روایات کی طرف بھی جائیں گے کہ احادیث اور روایات اور کلام معصوم میں مہتدین کی کیا کون کون سی نشانیاں ہیں، کون کون سے لوگ مہتدین میں شامل ہیں، یعنی ہدایت یافتہ لوگوں میں۔ قرآن کریم میں ہم بحث کر آئے کل کے درس میں، اور آج ہم نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ، یہ دو مظلوم کتابیں، یہ دو عظیم الشان سرمایہ اہل بیت کا، جسے ہم نے متروک کیا ہوا ہے، ترک کیا ہوا ہے، مہجور کیا ہوا ہے، چھوڑا ہوا ہے، اس سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ اہل ہدایت کا تعارف اور خصوصیات پیش کرتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ نمبر 85 مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ کے نسخے کے مطابق خطبہ نمبر 85 میں کچھ اہل ہدایت کی خصوصیات بہت ہی عمدہ انداز میں، بہترین انداز میں بیان فرمائیں۔ ایک ٹکڑا میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں میرے مولا، خطبے کا آغاز کرتے ہیں، فرماتے ہیں عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ان من احب عباد اللہ، اللہ کو اپنے بندوں میں سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے، وہ بندہ ہے، عبداً اعانہ اللہ علی نفسہ، کہ جسے اس نے نفس کی خلاف ورزی کی قوت دے دی، جس نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، اپنے نفس کی بات نہیں مانی، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کی۔ خطبے کے آغاز میں ہی مولا اس بندے کا تعارف کروا رہے ہیں خدا کے، کہ جس کو خدا نے نفس کے خلاف ورزی کی قوت و طاقت دے دی۔ پھر فرمایا فاستشعر الحزن، جس کا اندرونی لباس حزن ہے، غمزدہ، وتجلبب الخوف، اور بیرونی جامہ خوف ہے، اندر سے حزن کی کیفیت میں ہے، باہر سے خوف کی کیفیت میں، یعنی اندوہ و ملال اسے چمٹا رہتا ہے اور خوف اس پر چھایا رہتا ہے۔ یہ امیر المومنین کی تعبیر۔ پھر فرمایا وتجلبب الخوف فظہر مصباح الہدی، جو ہمارا موضوع ہے، فظہر مصباح الہدی، اس کے دل میں ہدایت کا چراغ روشن ہے۔ یہ میرا بندہ ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا ہدایت یافتہ بندہ، گمراہی سے دور، ہدایت کے قریب، صراط مستقیم پہ چلنے والا بندہ، اس کے دل میں ہدایت کا چراغ کیا ہے؟ روشن ہے، فی قلبہ۔ وَأَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ، اور آنے والے دن کے مہمانی کا اس نے تہیہ کر رکھا ہے، روز آخرت کی تیاری میں ہے۔ وَأَعَدَّ الْقِرَى لِيَوْمِهِ النَّازِلِ بِهِ فَقَرَّبَ عَلَى نَفْسِهِ الْبَعِيدِ، موت کو قریب سمجھتا ہے، موت
کبھی بھی آ سکتی ہے مومن کے لیے، عبد خدا کے لیے موت کو قریب سمجھتا ہے۔ وَهَوَّنَ الشَّدِيدُ، اور سختیوں کو اپنے لیے آسان سمجھتا ہے، سختیاں اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ نظرا فابصرا، دیکھتا ہے تو بصیرت کے ساتھ دیکھتا ہے، دیکھتا ہے تو معرفت کے ساتھ، معرفت حاصل ہو جاتی ہے اس کو، بصیرت حاصل ہو جاتی ہے اس کو۔ وذکر فاستکثر، اللہ کو یاد کرتا ہے تو عمل کرنے پر تل جاتا ہے۔ جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، جب بھی ذکر خدا میں آتا ہے تو عمل کی طرف بھی آتا ہے، عمل زیادہ کرتا ہے۔ ورتوا من عذب فرات، اور وہ اس سرچشمہ ہدایت کا شیریں پانی، خوشگوار پانی پی کر سیراب ہو جاتا ہے، ان اعمال کو انجام دے کر۔ سہلت لہو مواردہ فشرب نہلا، وہ بآسانی پہنچ گیا، اس نے پہلے ہی دفعہ میں پی لیا یہ شراب، یہ پانی، خوشگوار پانی ہدایت کا پہلی ہی دفعہ میں پی لیا۔ وسلک سبیلا جددا، اور ہموار راستے پر چل پڑا وہ۔ کتنی خوبصورت تعبیر ہے امیر المومنین کی، توجہ فرمائیں۔ قد خلع سرابیل الشہوات، کون ہے یہ؟ اس نے کیا کام کرتا ہے یہ؟ اہل ہدایت کون لوگ ہیں؟ شہوتوں کا، نفسانی خواہشات کا، ناجائز خواہشات کا لباس اتار کر پھینک دیا ہے اس نے۔ قد خلع سرابیل الشہوات، شہوات کا لباس اتار پھینکا ہے۔ وتخلی من الہموم، دنیا کے سارے اندیشوں سے بے فکر ہو کر ایک ہی دھن میں لگا ہوا ہے۔ دنیا کے سارے مصائب، دنیا کے سارے مشکلات، دنیا کے سارے ہم و غم ایک طرف ہیں، اور یہ اللہ کا بندہ ہدایت یافتہ ایک طرف ہے۔ الا ہما واحدا فرد بہ، وہ گمراہی کی حالت اور ہوس پرستوں کی ہوس رانیوں میں حصہ لینے سے دور ہے، ہوس پرستی میں گرنے والا نہیں ہے، گمراہی میں گرنے والا نہیں ہے۔ فخرج من صفت العما و مشارکت اہل الہوا، ہوا و ہوس سے دور ہے۔ وصار من مفاتیح ابواب الہدی، یہ کون ہے؟ ہدایت کے ابواب کھولنے والا ہے۔ ومغالیق ابواب الردی، اور گمراہی و ہلاکت کے دروازے بند کرنے والا ہے۔ یہ اہل ہدایت ہے، یہ مہتدین میں شامل ہے امیر المومنین کے نزدیک۔ خطبہ جاری ہے، میں عربی نہیں پڑھتا، صرف ترجمہ پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ پھر مزید امیر المومنین نے اس کی صفات بتائیں۔ اس نے، یعنی اس خالص خدا کے بندے نے، عبد خدا نے، یعنی محتدین نے اپنا راستہ دیکھ لیا، پہچان لیا، اور اس پر گامزن ہے، اس پر چل پڑا ہے، ہدایت کے مینار کو پہچان لیا ہے، اور دھاروں کو طے کر کے اس تک پہنچ گیا ہے۔ یعنی مشکلات آئی ہیں بیچ میں، پریشانیاں بیچ میں آئی ہیں، مصائب بیچ میں آئے، لیکن سب کو طے کرتا ہوا ہدایت کے مینار کو تک پہنچ گیا ہے، محکم وسیلوں اور مضبوط سہاروں کو تھام لیا ہے، اور وہ یقین کی وجہ سے ایسے اجالے میں ہے، یہاں امیر المومنین نے ایک مثال دیتے ہیں، جو سورج کی چمک دمک کے مانند ہے۔ سورج کتنا چمکدار دمکدار ہے، اس کی طرح ہے وہ یقین کی حالت میں۔ وہ صرف اللہ کے خاطر سب سے اونچے مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہے۔ مقصد بلند ہے اس کا، ہدف بلند ہے اس کا، اور وہ بھی اللہ کے لیے خلوص پایا جاتا ہے۔ ہر مشکل کو جو اس کے سامنے آ جائے مناسب طور سے حل کر دیتا ہے۔ وہ تاریکیوں میں روشنی پھیلانے والا، مشتبہ باتوں کو حل کرنے والا، الجھے ہوئے مسئلوں کو سلجھانے والا، اور لق و دق صحراؤں میں راہ دکھانے والا ہے۔ یہ اس کے خصوصیات۔ وہ بولتا ہے تو پوری طرح سمجھا دیتا ہے، اور کبھی چپ ہو جاتا ہے تو اس وقت تک چپ رہنا ہی سلامتی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آگے پھر امیر المومنین نے بتایا کہ خلوص اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس نے ہر کام اللہ کے لیے کیا تو اللہ نے بھی اسے اپنا بنا لیا۔ جیسے انسان اگر خدا کے لیے کام کرے تو خدا بھی اسے اپنا بنا لیتا ہے۔ وہ دین خدا کا معدن ہے، دین خدا کی کان ہے وہ۔
اور اس کی زمین میں گڑی ہوئی میخ کی طرح ہے۔ کیا اپنے اوپر لازم کرتا ہے؟ اس نے اپنے اوپر عدل کو لازم کر لیا، ظلم نہیں کرتا، عدل کرتا ہے۔ چنانچہ اس کے عدل کا پہلا قدم کیا ہے؟ خواہشات کو اپنے نفس سے روکنا، یہ عدل کا مرحلہ ہے۔ حق کو بیان کرتا ہے، جب حق کو بیان کرتا ہے تو اس پر عمل بھی کرتا ہے۔ کوئی نیکی کی حد ایسی نہیں کہ جس کا اس نے ارادہ نہ کیا ہو، سبحان اللہ، اور کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں نیکی کا امکان ہو اور اس نے قصد نہ کیا ہو، ارادہ نہ کیا ہو، نیت نہ کی ہو۔ اب امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اس نے اپنی بھاگ دوڑ کس کے ہاتھوں میں دے دی؟ اس شخص نے، اس ہدایت کے مینار تک پہنچنے والے عبد خدا نے اپنی بھاگ دوڑ قرآن کے ہاتھوں میں دے دی۔ قرآن اس کا سہارا ہے، قرآن اس کا مونس ہے، قرآن اس کا ساتھی ہے، وہی اس کا رہبر ہے، قرآن اس کا رہبر ہے، قرآن اس کی رہبری کرتا ہے، قرآن اس کا پیشوا ہے، قرآن اس کی پیشوائی کرتا ہے۔ جہاں اس کا بار گراں اترتا ہے وہیں اس کا سامان بھی اترتا ہے، اور جہاں اس کی منزل ہوتی ہے وہیں یہ اپنا پڑاؤ ڈال دیتا ہے۔ یہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں بڑے ہی خوبصورت انداز میں اہل ہدایت کا تعارف کرایا اور اہل ہدایت کی خصوصیات بیان کی۔ اس کے علاوہ صحیفہ سجادیہ میں ہمارے چوتھے امام، امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیہ الصلوۃ والسلام نے مہتدین کا ذکر کیا۔ دعا نمبر 42، یہ ختم قرآن کی دعا ہے۔ جب انسان مومن قرآن ختم کرے تو اسے چاہیے کہ دعا کی تلاوت کرے۔ دعا نمبر 42 صحیفہ سجادیہ، دعا طولانی ہے، اس کا ایک حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ درود بھیجیے محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ فرماتے ہیں امام سجاد علیہ السلام دعا کرتے ہیں خدا سے قرآن کے بارے میں، اور آخر میں یہی نتیجہ دیتے ہیں کہ قرآن ہی ہدایت کا ذریعہ ہے، یعنی قرآن ہی پر عمل کر کے، تلاوت کر کے، تدبر کر کے، غور و فکر کر کے اور عمل کر کے، اطاعت کر کے، اتباع کر کے انسان مہتدین میں شامل ہو سکتا ہے، جیسے کہ امیر المومنین نے نہج البلاغہ اسی خطبے میں آخر میں بیان فرمایا۔ فرماتے ہیں امام سجاد وَجَعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا فِي ظُلَمِ اللَّيَالِ مُونِسًا۔ فرماتے ہیں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قرآن کو ہمارے لیے اندھیری راتوں میں مونس قرار دے، غمخوار قرار دے، یعنی یہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے۔ قرآن وَمِن نَزَغَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے وسوسوں سے ہماری حفاظت کرنے والا بنا اس کو، یعنی یہ قرآن ذریعہ بن جائے کہ ہماری شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ہو جائے۔ وَخَطَرَاتِ الْوَسَاوِسِ حَارِسَةً وَلِإِقْدَامِنَا عَنْ نَقْلِهَا إِلَى الْمَعَاصِي حَابِسًا، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ یہاں تک کہ اس کے ذریعے ہمارے دلوں کے اس کے عجائب کا فہم پہنچا دے، درست۔ وَلِإِلْسِنَتِنَا عَنْ خَوْضِ الْبَاطِلِ مِنْ غَيْرِ مَا آفَةٍ مُخْرِسَةٍ وَلِجَوَارِنَا عَنْ اقْتِرَافِ الْآثَامِ زَاجِرًا۔ دعا طولانی ہے، اس کے آخری حصے میں پہنچتے ہیں۔ فرمایا آخر میں وَجَعَلْنَا بِهِ فِي زُمْرَةِ الْمُهْتَدِينَ، اور ہمیں اس کے ذریعے قرآن کریم فرقان حمید کے ذریعے مہتدین میں شامل فرما، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما۔ تو اس دعا میں قرآن کے صدقے ہمیں مہتدین کے زمرے میں جگہ عطا فرما، گروہ میں مقام عطا فرما۔ اس طرح سے امام سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ کی اس دعا نمبر 42 میں ذکر کیا۔ پھر ایک حصے میں، اسی دعا کے حصے میں امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دے خدایا کہ جو اس قرآن کو حلال سمجھ کر حلال کرتے ہیں اور حرام سمجھ کر حرام سے بچتے ہیں، اور اس کی واضح آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے متشابہات کو تیری طرف لوٹا دیتے ہیں۔ قرآن کو ہماری قبروں میں مونس قرار دے، غمخوار قرار دے، اور موت کے وقت ہمارا ساتھی قرار دے، اور روز قیامت ہمارے لیے شفاعت کرنے والا قرار دے، ہمارا شافع قرار دے،
اور فرماتے ہیں آگے قرآن کے ذریعے ہمارے دلوں کو پاک کر دے. یہ پاکیزگی کا ذریعہ بھی ہے قرآن. اگر انسان وابستہ ہو جائے اپنے پورے وجود کے ساتھ قرآن سے، اہل بیت سے، ثقلین سے، تو یہ دلوں کو پاک کر دیتا ہے، ہمارے کاموں کو سنوار دے اس کے ذریعے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی و کامرانی قرار دے اس قرآن کے ذریعے. اے اللہ قرآن کو ہماری لیے دلیل بنا، ہمارے خلاف دلیل نہ بنا. ہمیں اس کے ذریعے بلند درجات عطا فرما، اور ہمیں پستی سے بچا، گمراہی سے بچا، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں مہتدین میں قرار دے. دعا کرتے ہیں خداوند عالم بحق کے امیر المومنین نہج البلاغہ، بحق کے امام سجاد صحیفہ سجادیہ، ہمارا شمار بھی مہتدین میں قرار دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں قرار دے، صراط مستقیم پر چلنے والے لوگوں میں قرار دے. ان لوگوں کا راستہ دکھا کہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا، یعنی انبیاء، صالحین، شہداء، صدیقین. ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور جو ضالین یعنی گمراہ ٹھہرے. دعا کرتے ہیں خداوند عالم بحق کے محمد وآل محمد اس ظلم و ستم کا خاتمہ فرما، عدل و انصاف کو قائم فرما، اور عدل و انصاف کو قائم کرنے کے لیے ہم نے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما، شہادت کی موت عطا فرما. والمستشہدین بین یدی صلی اللہ علی محمد وآل محمد. درود بھیجیے محمد وآل محمد.